قرآن ہدی للناس کہا قرآن کریم نے کہ ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دوسری جگہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، وہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تضاد نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے جو ہدی للناس کہا اور ہدی للمتقین کہا، اصل میں قرآن انسان اس کو بھی مانتا ہے جس کے پاس میں تقوی کی دولت ہو، اس لیے حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن اس کو انسان نہیں مانتا، وہ چہرے کی آنکھیں رکھتا ہے، شکل رکھتا ہے، اس کو تو قرآن بل ہم نزل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تو عام ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ جیسے بارش کا فائدہ عام ہوتا ہے، وہ ہر جگہ برستی ہے، وہ چٹانوں پہ بھی برستی ہے، کھلیانوں پہ بھی برستی ہے، صحراؤں میں بھی برستی ہے، بیابانوں میں بھی برستی ہے، شاداب زمین پہ بھی برستی ہے، بنجر زمین پہ برستی ہے، لیکن فائدہ اس زمین کو ہوتا ہے جو شاداب ہوتی ہے۔ اگر زمین بنجر ہو تو بارش کیا کرے؟ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہے اگر تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بنجر ہے زمین اگر تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کی جو بارش ہے یہ تو عام ہے۔ قرآن کی ہدایت کے چھانٹے تو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ پہ بھی پڑے، لیکن زمین بنجر تھی، کانٹے نکل آئے، بدبو پھوٹ پڑی۔ لیکن جب یہی ہدایت کے چھانٹے پڑے نا شاداب زمین ابو بکر پر تو صدیق بنا دیا، یہی رحمت کے چھانٹے پڑے نا عمر پر تو پھر فاروق و عادل بنا دیا۔ یا یوں کہوں کہ جو وہ تاجر آ رہا تھا قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے ابو بکر صدیق بن گیا، وہ تو تلوار لے کے آ رہا تھا قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے وہ فاروق و عادل بن گیا۔ وہ تو مالدار آ رہا تھا ایک قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے تو ذوالنورین بن گیا۔ ایک بچہ آ رہا تھا کھیلتا ہوا لیکن قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے تو حیدر کرار بن گیا۔ وہ ابو ذر آ رہا تھا قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے زہد کا سلطان بن گیا۔ وہ سلمان تو دور سے ایران سے آیا تھا لیکن قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے تو نبوت کے خاندان کا فرد بن گیا۔ قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے جب ابن مسعود پر تو فقیہ الزمان بن گیا۔ جب اس کی ہدایت کے چھانٹے پڑے عبداللہ ابن عباس پر تو جو ہے مفسر قرآن بن گیا۔ وہ دیکھیے آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہے، عرب کا نہیں ہے، عرب سے نہیں حبش سے ہے، حبش سے ہے، اور رنگ کا بھی سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، یگانہ نہیں بیگانہ ہے، لیکن قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے تو چلتا دھرتی پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو یہ قرآن کی ہدایت تو ہدی للناس جو قرآن نے کہا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس کی ہدایت تو عام ہے، لیکن اس سے فائدہ اس سے ملتا ہے جو تقویٰ حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقویٰ حاصل کریں۔ گناہوں سے آپ جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا آپ کا علم ازبر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہم اپنے مشاہدے شیئر کر رہے ہیں آپ کو کہ جب تک آپ گناہوں سے نہیں بچو گے تب تک آپ ہزاروں کتابیں پڑھ لو کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا، کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے جو ہے دل عمل کی نیت سے ہم علم کو حاصل کریں۔ میں کہہ رہا تھا بات کو شروع کی اور میں نے تھکا ہوا ہوں، کوئی وہ نشاط نہیں ہے کہ خطابت کر سکوں، بس جو ہے حکم پر بڑوں کے حکم پر بول رہا ہوں۔ تو قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے دوستو کہ جو بھی اس سے منسلک ہو جاتا ہے وہ پھر مقام پا جاتا ہے، مقام پا جاتا ہے۔ اس کی نسبت ہی ایسی ہے، قرآن سے جس نے بھی اپنا تعلق جوڑا اس کی بلندی عرشوں سے بھی بلند نظر آئی۔ یہ قرآن یہ جس عضو پر نازل ہوا ہے وہ عضو سارے اعضاء کا سردار بن گیا۔
قرآن کہاں نازل ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے اللہ نے آسمان سے پوچھا، اے آسمانوں، تمہاری بلندی کی مثالیں دی جاتی ہیں، تمہاری بلندی کی تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، کیا ہم اپنا کلام تجھ پہ اتار دیں؟ تو آسمان چرچرانے لگے، جیسے اگر چار بندے لکڑی کی چارپائی پہ بیٹھ جائیں تو وہ چرچرانے لگ جاتی ہے، بس اتنا سنتے ہی آسمان چرچرانے لگے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار کر دیا انہوں نے۔ اللہ نے دھرتی سے پوچھا، یہ دھرتی تیری وسعت کی مثالیں دی جاتی ہیں اور تو نے کتنے بوجھ اٹھا رکھے ہیں، پہاڑوں کے، سمندروں کے، وہ جانے کیا کیا تو نے اٹھا رکھا ہے۔